ایک بہت بڑا مغالطہ جو لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے نا، وہ یہ ہے یار یہ جو اہل توحید ہوتے ہیں نا، اہل حدیث ہوتے ہیں، یا یہ جو دیوبندی ہوتے ہیں توحید پرست، یہ جو قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں نا ان کو ٹویسٹ کرتے ہیں۔ یہ جو آیتیں بتوں کے بارے میں ہوتی ہیں نا، بتوں کے بارے میں، وہ یہ انبیاء کے بارے میں لیتے ہیں، اولیاء کے بارے میں لیتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور انبیاء کو پکارنا کوئی ایسی بری بات ہے ہی نہیں، یہ اللہ کا وسیلہ ہوتے ہیں، قرب ہوتے ہیں۔ یہ اس حوالے سے وسیلے کے اوپر آپ کے سامنے بارہا گفتگو رکھ چکا ہوں۔ لیکن آج آپ نے اگر گھر جا کے سورت مریم کی پہلی آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے تو ایک اور وعدہ کریں، سورت احقاف آیت نمبر 5 اور 6 آپ نے اس کا ترجمہ پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور کرنا ہے، کیا یہ 5 اور 6 نمبر آیت سورت احقاف کی بتوں کے بارے میں؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ أَضَلُّ، کون گمراہ ہوگا اس سے بڑھ کر، مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ پکارتا ہے، مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو اس کو جواب نہیں دے سکتا قیامت کے دن تک۔ یہاں پہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو جواب بت بھی نہیں دے سکتے قیامت کے دن تک، لیکن آگے جب آیتیں دونوں کا ترجمہ ملائیں گے سارے اشکال آج کے بعد دور ہو جائیں گے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جن کو پکارتے ہیں نا ان کو قیامت تک یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں پکار کون رہا ہے۔ یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں جی بتوں کے بارے میں، کہ بتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہاں پہ اللہ رب العزت واضح طور پہ جو انسان کسی انسان کو پکارتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کیوں کہہ رہا ہے انسانوں کے بارے میں؟ میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ میں لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ وجہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جس وقت لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یہاں پہ بتوں کا لفظ ہے کہ لوگوں کا، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب انسانوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا۔ اللہ اسی آیت کے تسلسل میں بیان کر رہے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، وہ جن کو تم پکارتے تھے وہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اب بتوں کو اٹھایا جائے گا یا بت اس دن دشمن ہوں گے کہ انسان دشمن ہوں گے؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جس وقت انسانوں کو اٹھا لیا جائے گا وہ ان سے دشمنی برتیں گے۔ کن سے؟ یعنی جن جن نبیوں کو، جن جن ولیوں کو، جن جن اولیاء کو تم پکارتے ہو، وہ قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا وہ تمہارے دشمن ہوں گے کہ ہم اس پکارنے والے کو نہیں جانتے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا اللہ میں نے کسی کو نہیں تھا کہا میری عبادت کر، جس نے عبادت کی وہ ظالم ہے، اس دن عیسیٰ ان کی سفارش نہیں کریں گے۔ اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ وَقَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ کیا کہیں گے؟ یہ اگر ہمیں پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ہم ان سے بری ہیں۔ اب یہ بت کہیں گے قیامت کے دن، اور لوگوں انسان کہیں گے۔ اللہ کی قسم قرآن کی آیتوں کا آپ ترجمہ پڑھ لو، ساری کی ساری توحید کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ آج موضوع یہ نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بات بتلانی ہے آپ نے سورت احقاف کی ہر مسلمان، یہ 2 آیتیں 5 نمبر 6 نمبر، اور اگر کسی کو وسیلے کے بارے میں اشکال ہو سورت زمر کی آیت نمبر 3 آپ کے سامنے بے شمار مرتبہ رکھ چکا ہوں۔ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، قیامت تک شرک اللہ کہہ رہا ہے اس ایک بنیاد پہ ہوگا، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ ہم ان ولیوں کی، ان پیروں کی، ان فقیروں کی، ان انبیاء کی عبادت کوئی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کے قریب کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے وسیلے کے، یعنی ایک واسطہ ہے، ذریعہ۔ اللہ نے اس کے اوپر بھی سورۃ زمر میں ضرب لگائی۔ ہدایت کب ملے گی؟ جب آپ قرآن خود کھول کے ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لیں گے۔ یہ بات نہیں معاشرے میں جو مولوی نے بات گڑھی ہوئی ہے قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ 14 علوم نہیں آئیں گے۔ ہدی للناس، ہدی للمتقین بھی ہے، میں مانتا ہوں متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن کیا ہدی للناس نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں یہ ہدی للناس ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، غیر مسلموں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، یہودیوں عیسائیوں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، ہندوؤں کی ہدایت کے لیے بھی ہے، ہدی للناس ہے۔
تم کہتے ہو جی 14 علم آتے ہوں پھر اس کو کھولو، ہندو عیسائی یہودی اس طرح اسلام قبول کرے گا؟ پہلے 14 علم حاصل کرے گا۔ تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے، تم مسلمانوں کو قرآن نہیں کھولنے دیتے۔ وجہ پتہ کیا؟ انہوں نے قرآن کھول لیا، ان کی توحید درست ہو گئی، یہ ہمارے نرگے سے نکل گیا۔ پھر یہ چندہ، پھر یہ سارے جو خانقاہی سسٹم ہے، پھر یہ جو دربار ہے، پھر یہ جو گدیاں ہیں، ان کو پیسے کوئی نہیں دے گا۔ اگر کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اللہ کی قسم سارے کے سارے اس چنگل سے نکل سکتا ہے۔ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہی نہیں۔ ہاں یہ جو ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ بھی ہے، اس سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، سنیے وہاں پہ جو گمراہی کا لفظ ہے اس کے آگے اللہ نے فاسق کی شرط رکھی ہے، جو اس نیت سے قرآن کو کھولے گا، جو بھی بندہ اس نیت سے قرآن کو کھولے گا تعصب کے ساتھ کہ میں اس میں سے اپنی فقہ کا، اپنے فرقے کا مسئلہ اخذ کروں، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ شرط اللہ نے یہ رکھی ہے کہ کھولنا ہے بغیر تعصب کے، ذہن کو کھول کے، ذہن کو کشادہ کر کے۔ یہ ہدی للناس ہے، صرف ترجمہ پڑھیے، جس کا مرضی پڑھیے، ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اس لیے ترجمہ پڑھنا شروع کیا کہ اس میں سے اپنے مسلک کے مسائل اخذ کروں گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ یہ شرط ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اگر اس کو تعصب کے بغیر پڑھا جائے گا۔ کوئی 14 علوم کی شرط نہیں ہے۔ یہ ہمارے بھائی لوگوں نے، مولویوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، 14 علوم آئے پھر قرآن کھولنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے۔ اب آئیے، افسوس ہے ہر جمعے کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آن پڑتا ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ ہر وقت حکومت کے خلاف بولتے رہتے ہیں۔ ہماری حکومت نے ماشاءاللہ فیصلہ کیا ہے بسنت منائی جائے گی، نعوذ باللہ۔ وہ خونی کھیل جو ایک عرصے سے بند ہو چکا ہے، یہ کیسی خوشی ہے یار؟ کوئی عقل، منطق، لاجک بھی ہونا، لاجک، عقلی طور پہ کیا ایسی خوشی قبول ہو سکتی ہے جو کسی کی گلے پہ چھری چلا کے حاصل کی جائے؟ تم بچوں کی گردنوں کو کاٹ کے خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہو؟ میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا، اگرچہ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے، اٹھائیے جو تاریخ کے طالب علم ہے سب جانتے ہیں، اللہ کی قسم بسنت کو پرموٹ کیا حقیقت رائے کی سمادھی نے کیا۔ حقیقت رائے گستاخ رسول تھا، اس کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے، اس کو سلامی دینے کے لیے یہ پرچم اڑائے گئے، یہ کاغذ اڑائے گئے، یہ کپڑے کے بینر اس وقت لہرائے گئے جس کو بعد میں پتنگ بازی کی شکل دی گئی۔ اور میرے بھائیوں، اگر لیٹس سپوز ایک فلسفہ یہ مان لیا جائے یار حقیقت رائے والی بات پرانی ہو گئی ہے، یہ سرسوتی جو ان کی دیوی ہے یہ اس کے نام کا فنکشن ہے، پھر بھی منع۔ اگر بالفرض وہ بھی نہ ہو تو اس میں حلال کی کون سی قسم پائی جاتی ہے؟ جان کا ضیاع اس میں، ہاتھوں کی ہلاکت اس میں، بندہ مومن کے خون کا ایک قطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کعبے کی حرمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ خدا ناستہ جو لوگ پتنگے اڑا رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ہاتھوں سے خون بہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے تمہیں ہاتھ دیے، اگر خون بہانا تھا تو اللہ کے رستے میں جہاد کر کے مناتے، بہاتے۔ جہاد کوئی نہیں کرنا، اپنی انگلیوں کو خود کاٹ رہے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس کے بھی خلاف پھر فضول خرچی، پھر اسراف، پھر لچر بازی، پھر گانے، پھر فحاشی، پھر رات کو فنکشن، پھر اونچی آواز میں ڈک چلانا۔ خود تو موسیقی سنتے ہیں، افسوس کی بات ہے زبردستی دوسرے کو بھی سنوانی ہے۔ یار خود گناہ کر رہے ہو، اپنی چار دیواری کے اندر کرتے جاؤ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ تمہیں کوئی تہذیب نہیں سکھاتی۔ اتنی اونچی آواز میں ڈک، ساتھ والا کوئی بیمار ہو سننا ہی نہیں چاہتا، ایک بندہ گانا سننا ہی نہیں چاہتا، تم زبردستی اس کو سناتے۔ یہ حکمران اپنے پاؤں کے اوپر کلاڑی کو مار رہے ہیں۔ یہ خونی کھیل، میں کہتا ہوں ایک جان، بعض ساتھیوں نے کہا 10 سال میں نا صرف 200 بندے ہلاک ہوئے ہیں۔ شرم نہیں آئی؟ صرف 200 10 سال میں ایک بندہ بھی ہلاک ہوا ہوتا۔ اور بعض لوگ مثالیں بتا کے کبھی کبھی کرکٹ بال بھی لگ جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ یہ مثالیں ہیں دلائل جواز کی۔ اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ایک جان بھی بچ جائے تو اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔ اور اگر خدا ناخواستہ پابندی نہ بھی لگی، ہم اس کا سوشل اور کلچرل بائیک آؤٹ کریں گے۔ ہمارے میں سے کوئی بندہ نہ ڈور خریدے گا، نہ پتنگ اڑائے گا، نہ ڈک چلائے گا، نہ موسیقی لگائے گا، بلکہ اس کے خلاف لوگوں کی ذہن سازی کرے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل کرنے کی